بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو BNS فوڈ کورٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ہر کسی کا فیوریٹ آلو پراٹھا کی ریسیپی۔ صحیح طریقے سے آٹا گوندنے سے لے کر چٹپٹی آلو کی فلنگ اور پراپر کرسپی پراٹھے کی پکائی تک، تمام پوائنٹس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2.5 کپ ریفائنڈ آٹا لیں گے۔ اس میں شامل کریں گے 1/4 ٹی اسپون اجوائن، ½ ٹی اسپون نمک۔ اب اس میں ڈال لیں گے 3 ٹیبل اسپون آئل یا گھی۔ اس سے پراٹھے خستہ اور بہت فلیورفل بنیں گے۔ پہلے آئل اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹا گوندھ لیں گے۔ پانی آپ نے بالکل تھوڑا تھوڑا شامل کر کے آٹا گوندھنا ہے، بہت زیادہ پانی نہیں گرا دینا۔ ایسا کرنے سے یہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا، پھر آپ کو اور زیادہ آٹا اس میں شامل کرنا پڑے گا۔ پھر اس پوائنٹ پر آٹے کو ہاتھ کی مدد سے ایسے گوندیں گے۔ اتنی دیر ہم اس کو گوندیں گے جب تک جس برتن میں ہم گوندھ رہے ہیں اس کی تہہ کو یا سائڈز کو چھوڑ نہ دیں۔ اس ڈو کو ہم نے بہت زیادہ سخت بھی نہیں رکھنا اور بہت نرم بھی نہیں رکھنا۔ آٹا ہمارا الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب 20 سے 30 منٹس کے لیے اس کو ریسٹ دیں گے۔ تب تک اس کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں۔ 3 آلو لیں گے، ان کو فلی بوائل کر کے چھیل لیں گے۔ میں نے بوائل کر کے چھلکا اتار لیا تھا۔ اب ان کو میش کر لیں گے۔ بالکل آپ نے باریک میش نہیں کرنا، آپ کدو کش بھی کر سکتے ہیں لیکن میش کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ الحمدللہ آلو میش ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 میڈیم سائز باریک کٹی ہوئی پیاز، 4 ٹیبل سپون پودینہ اور سبز دھنیا، 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ، ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی کالی مرچ، 1/4 ٹی اسپون سفید زیرہ، 1/4 ٹی اسپون گارلک پاؤڈر۔ اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اگر آپ کو زیادہ سپائسز پسند ہیں تو آپ اس پوائنٹ پر ہری مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ فلنگ تیار ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ کاؤنٹر پر تھوڑا سا خشک آٹا ڈال لیں گے۔ جو آٹا ہم نے گوندھ کے رکھا تھا اس میں سے تھوڑا سا آٹا لگا کے اس طرح پیڑا بنا لیں گے، اچھے سے راؤنڈ کر لیں گے۔ اس کا سائز آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دوسرا پیڑا بھی بنا لینا ہے۔ بہت بڑے سائز کا پیڑا آپ نے نہیں بنانا، یہ ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب انگلیوں کی مدد سے ساری طرف ایک ہی جیسا پریس کر لیں گے، پھر ہاتھ میں لے کر ایسے کریں گے تاکہ اس کے کنارے باریک ہو جائیں۔ اب بیلن کی مدد سے بیل کر ایک چھوٹی روٹی بنا لیں گے۔ ایک ہی جیسا ساری طرف آپ نے بیلن چلانا ہے تاکہ یہ صحیح سے فلیٹ ہو جائے۔ اتنے ہی سائز اور اتنی ہی تھکنس کی روٹی آپ نے تیار کر لینی ہے۔ اسی طرح ہم دوسری روٹی بھی تیار کر لیں گے۔ پہلے ہاتھ کی مدد سے پریس کر کے سائڈز کو باریک کر لیں گے، پھر بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے۔ الحمدللہ اسی طرح ہماری یہ روٹی بھی تیار ہو چکی ہے۔ اب ایک روٹی لیں گے اور جو آلو کا مکسچر ہم نے تیار کیا تھا وہ تھوڑا اس کے اوپر سپریڈ کریں گے۔ ساری طرف ایک ہی جیسا مکس رکھیں گے، بہت زیادہ بھریں گے نہیں، اور اوپر سے تھوڑا اس کو پریس کریں گے۔ اب دوسری روٹی کو اس کے اوپر رکھ لیں گے، بہت احتیاط سے کہیں روٹی ٹوٹ نہ جائے۔ پھر کناروں کو ایسے دبا لیں گے تاکہ یہ بالکل بند ہو جائے۔ اب اوپر سے بھی ہاتھ کی مدد سے اس طرح دبائیں گے۔ اب اس پہ تھوڑا سا خشک آٹا ڈال لیں گے اور پھر بیلن کی مدد سے اچھے سے بیل لیں گے۔ کناروں کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ زیادہ موٹے نہ ہوں۔ الحمدللہ پراٹھا ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب اسے پکا لیتے ہیں۔ توا ہمارا پہلے سے گرم ہے، اب ہم اس میں ڈال دیں گے۔ ایک طرف سے تھوڑا پک جائے تو سائیڈ چینج کر لیں گے۔ آنچ کو میڈیم لو کر لینا ہے۔ اب تھوڑا سا آئل یا گھی ڈال دیں گے۔ آنچ میڈیم لو کر لیں گے، اس سے پراٹھا ایک تو جلے گا نہیں اور دوسرا بہت زیادہ کرسپی بنے گا۔ یہ بہت ضروری بات ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے، ہائی فلیم پر کبھی بھی کرسپی پراٹھا نہیں پکے گا۔ ماشاءاللہ پراٹھے کا پیارا سا کلر آ چکا ہے۔ اب ان کناروں سے پراٹھے کو اچھے سے پکا لیں گے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا پراٹھا کناروں سے کچا ہوتا ہے، اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آئل توے کے درمیان میں آ جاتا ہے تو سائیڈیں کچی رہ جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ پراٹھا ہمارا پک چکا ہے۔ اسی طرح باقی پراٹھے بھی پکا لیں گے۔ تو چلیے پراٹھوں کو سرو کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ پراٹھے کو میں نے مکھن، اچار اور چٹنی کے ساتھ سرو کیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین پراٹھا تیار ہوا ہے۔ ماشاءاللہ کلر بھی خوبصورت سا گولڈن براؤن آیا ہے۔
इस तरह से आप भी पराठा बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपका पराठा कैसा बना है। अब मैं पराठे को खोल के अंदर से दिखाता हूँ। माशाअल्लाह फिलिंग सारी तरफ इवनली स्प्रेडेड है। ये नहीं कि आलू सिर्फ दरमियान में है और बाकी जगह खाली है। इससे पहले कि पराठे ठंडे हो जाएं टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नवाला बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। माशाअल्लाह आलू की स्टफिंग से भरपूर है और मसाले भी बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। मक्खन के बगैर भी ये बहुत लाजवाब है, आप वैसे भी इसको ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियोस को भी लाइक कीजिए। अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।